سوال یہ ہے کہ میں نے بچوں کو سوسائڈ والے بچے دیکھے, پورن ایڈکشن والے بچے دیکھے, ڈرگس والے بچے دیکھے, ایگریشن والے بچے دیکھے, ماں باپ پہ اسلحہ تانتے ہوئے بچے بھی دیکھیں, چاروں بر اعظموں کے اندر. میں نے آج تک بچوں کو قصوروار نہیں پایا ہے. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, آپ کے پروگرام کے تھرو کہتا ہوں, کتنے والدین ہیں, میں والد سے ڈائریکٹ بات کرتا ہوں, کتنے والد ہیں جو چاہتے ہیں بچہ ان پہ چلا جائے, شرم سے سر جھک جائیں گے. آپ کی نظر میں جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ سپورٹ سسٹم ہے یا لائبلٹی سسٹم ہے؟ شام کو کیلکولیشن کے اوپر زندگی گزر رہی ہے, 75 تمہارے ہو جائیں گے, 100 میرے ہو جائیں گے, اتنے کی قسط دے دیں گے, اتنے کی گاڑی لے لیں گے, اتنی کی وہ ہو جائے گی. وہ 2+2 کے چکر کے اندر وہ تو بھول ہی گئے کہ جو ہماری آپس کی زندگی کی لائف تھی وہ کہاں چلی گئی, وہ جو چام تھا وہ کہاں چلا گیا, بچوں کے ساتھ جو گزارنے کا تھا وہ کہاں چلا گیا. تو وہ تو سارا فیبرک ہی ہمارا ڈسٹرب ہو گیا نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ میں ویلکم. آج ہماری پوڈ کاسٹ بڑی اسپیشل سی پوڈ کاسٹ ہے. جی میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اور اس کتاب کا عنوان ہے اسلام, مائنڈ سائنس اور ہمارے معاشرتی مسائل. ڈاکٹر محمد عمران یوسف صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے اور مجھے تھوڑا وقت ملا اس کتاب کو پڑھنے کا, اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ میری خوش قسمتی ہے کہ محمد عمران یوسف صاحب سے میری ملاقات ہو گئی اور ہمیں ان سے پوڈ کاسٹ کرنے کا موقع بھی مل گیا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا عمران صاحب, مجھے زیادہ موقع تو نہیں مل سکا کیونکہ یہ کتاب مجھے چند گھنٹے پہلے 2-3 گھنٹے پہلے ملی, لیکن میں نے کافی اس کو پڑھ لیا, کافی چیزیں اسکیمنگ ہو گئی میری بک کی. آپ نے بڑے اچھے موضوعات کو اس میں ٹچ کیا اور خاص طور پہ اسلام کو, ریلیجن کو کنیکٹ کیا انسانی نفسیات کے ساتھ, اور پھر اس کے بہت سارے حل جو ہے دیے. ایک چیز میں پڑھ رہا تھا اور مجھے بڑی اچھی لگی آپ کی کتاب میں, مایوسی کے حوالے سے. آج کل کے جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں, کیونکہ اس پہ آپ نے بات کی ہے, مجھے لگتا ہے کہ نوجوان سے لے کے پروفیشنل لیول پہ دیکھ لیں, عمر کے کسی بھی حصے کو آپ اگر ٹچ کرتے ہیں تو ہر شخص کسی نہ کسی سطح پہ مایوس ہے. کوئی اپنی جاب سے مایوس ہے, کوئی اپنے کاروبار سے مایوس ہے, کوئی اپنی فیملی سسٹم سے مایوس ہے, کچھ اپنے دوستوں سے مایوس ہے. اور اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے عمران صاحب, تو شاید ہم بحیثیت قوم اس وقت اپنے مستقبل سے بہت مایوس ہیں. تو یہ اتنی ساری مایوسیاں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیسے جنم لے لیں ہمارے معاشرے میں, اور پھر حل جو آپ نے یہاں پہ بتایا بھی ہے وہ اگر ہماری آڈینس کو بتائیں. اچھا, میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جس سے آپ یہ سلسلہ بتا رہے تھے کہ اس سے مایوس ہے, اس سے مایوس ہے, اس سے مایوس ہے, تو شاید آپ اس جملے کو مکمل کریں گے کہ اب ہم رب سے بھی مایوس ہیں. شاید کبھی بھی نہیں ہو سکتے. دیکھیں, ہم کہہ تو رہے ہیں, لیکن جس شکوے کی اسٹیٹ پہ ہم ہیں تو ہم رب سے مایوس ہیں, اور اس رب سے مایوسی ہی کی وجہ سے یہ ساری مایوسیاں جنم لے رہی ہیں. تو میں نے جتنی اسٹڈی کی پاکستان آنے سے پہلے, کیونکہ میرے ساری زندگی مغرب میں گزری ہے, تو اس کی وجوہات یہ تھی, چند وجوہات جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں, وہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت ایک منفی کیفیت میں رہنے والی قوم بن گئے, کہ ہم صرف نیگیٹیوٹی تلاش کرتے ہیں. ہم تلاش کرتے ہیں, یہ نہیں کہ ہم نیگیٹیو رہتے ہیں, ہم تلاش کرتے ہیں, ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں, ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں کہ یہاں کیا چیز صحیح نہیں ہے, کیا چیز پتہ ہے. ہماری یہ ہو گیا کہ یہاں سے ہمیں برائیاں نکالنی ہیں, ہمیں لوگوں سے برائیاں نکالنی ہیں, ہمیں انوائرمنٹ سے برائیاں نکالنی ہیں, ہمیں رشتوں سے برائیاں نکالنی ہیں. بس ہمارا فوکس اس برائیاں 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 اور منفی جو ہے وہ نکالنی ہے. تو جب ہم مستقل ایک منفی تلاش میں رہیں گے تو ہم ظاہر منفی کیفیت میں خود بخود آئیں گے, کیونکہ وہی ہم ریپیٹ کیے چلے جا رہے ہیں. دوسری چیز جو میں نے آئیڈینٹیفائی کی ہمارے رویوں کے اندر, وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے اس بے عملی کا مورد الزام تو ٹھہرا ہی نہیں رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حالات خراب ہیں, معیشت خراب ہے, حکومت خراب ہے, سسٹم خراب ہے, عدلیہ خراب ہے, ڈالر خراب ہے, اس لیے میں خراب ہوں. لیکن میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. تو میرے اندر تو تبدیلی آئے گی نہیں جب تک میں اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے ذمہ داری کے فریم میں لاؤں گا ہی نہیں. عمران صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں یہ کمپلینٹ, اگر دیکھیں ہم ہر کمپلینٹ کو ایڈریس کرتے ہیں, آپ کو لگتا نہیں کہ یہ جتنے حالات آپ نے ابھی بتائے ہیں, ملکی حالات ہیں, ڈالر خراب ہے, یہ انسانی زندگی میں بہرحال کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. شاید ہمارا یہ آسان ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے بروئے کار نہیں لا رہے ہوتے اور یہ ہمیں ایک جواز مل جاتا ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں سوسائٹی کے اندر جو ہو رہی ہوتی ہیں, معاشی جو صورتحال ہے آج کی, فیملی سسٹم کے جو مسائل ہیں آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں, کیا انسان کے اوپر 0% امپیکٹ ہوتا ہے ان کا؟ پھر
نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا، ہم نے اس کا تناسب کیا لیا ہے. اگر میں پاکستان کی 75 سالہ ایک زندگی ہے، میں آپ کو گراؤنڈ اسٹڈیز بتا رہا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے یونیورسٹی کے ریسرچرز ہیں، ہوا میں تو کوئی بات نہیں کر سکتے. صحیح. پاکستان کے آزاد ہونے سے لے کے اور آج ٹل جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، ہر انسان مجموعی طور پر پہلے سے بہتر ہوا ہے. اچھا. پہلے سے بہتر ہوا ہے. بہتر ہوا ہے ایون معیشت کے معاملے میں بھی. ہاں یہ ٹھیک ہے، ایون معیشت کے معاملے میں بھی بہتر پہلے سے بہتر ہوا ہے. اسی جگہ کے اوپر سائیکل قسطوں کا اشتہار لگتا تھا کہ سائیکل قسطوں پہ حاصل کر لیں. ابھی ایسا شاید ہی کوئی ہے جس کو سائیکل قسطوں پہ لینی پڑتی ہو. مجموعی طور پہ 24 کروڑ عوام کی میں بات کر رہا ہوں. ہم نے ترقی کی ہے، ہمارے حالات بہتر ہوئے ہیں، ہمیں نعمتیں ملی ہیں. صرف جو ہمارے بے برکتی ہے اس کے اندر ایک بڑا پہلو ناشکری ہے کہ ہم اس نعمت کو قدر کرنے کے بجائے ہم مزید اور اس کی وجہ سے ہم اس برکت سے محروم رہ گئے. لیکن مجموعی طور پر سائیکل والا موٹر سائیکل پہ، موٹر سائیکل والا چھوٹی کرائے کی گاڑی کے اوپر، اور اسی طرح روڈ والا کچے مکان والا تھوڑے سے اچھے مکان میں، کرائے والا تھوڑے سے ہلکے گھر پہ ترقی کی ہے. سب نے ترقی کی ہے، مجموعی طور پر حالت بہتر ہوئی ہے. تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بگاڑ کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ مزید ترقی کرنے کی خواہش ہے یا کمپیریزن ہم زیادہ کرنے لگ گئے ہیں؟ ایک تو وہ کمپیریزن کے آپس کے کمپیریزن، ایک مادہ پرستی کی دوڑ. دوسرا، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک میجر چیز ناشکری، کہ میرے پاس جو ہے اس کی قدر کرنے کے بجائے مجھے اور کیسے ملے گا. ایک جائز ناجائز اور حلال حرام کی تمیز کا بائی پاس ہونا کہ کس طرح بھی ملے بس مجھے مل جائے. ٹھیک ہے، آج آپ پورے ملک کے اندر ایک بہت بڑی تعداد دیکھتے ہیں بھیک مانگنے والوں کی، اور ہم بہت آرام سے اس کے اوپر لیبل لگا لیتے ہیں کہ دیکھو غربت اتنی بڑھ گئی اس لیے لوگ ہاتھ پھیلائے پھر رہے. پھر ہم نے تو وہ وقت دیکھا کہ جہاں پہ وہ انسان کا نفس ہاتھ پھیلانے کے اوپر مجبور کبھی بھی نہیں ہوتا تھا. میرے والد نے کہا بیٹا کہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلانا، مسلمان 18 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے. تو ہمارے پاس وہ والی عزت نفس کہاں چلی گئی کہ یار بھوکا رہوں گا لیکن ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، بھوکا رہوں گا لیکن کوئی ایسا غلط کام نہیں کروں گا، چادر سمیٹ کے کام کر لیں گے. تو ہمیں تو وہ چادر سمیٹنے کے بجائے ہم نے تو وہ رویہ ہی تبدیل کر لیا نا. آپ یہ بتائیے کہ جی یہ مطلب ہم نے تعلیمی نظام کا آپ دیکھ لیجئے، اسکولوں کا آپ لیول دیکھ لیجئے، اسکول آپ کے اسٹیٹس سمبل بن گئے. مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں سر، میں کوئی امیر کی بات نہیں کر رہا ہوں. اسکول اسٹیٹس سمبل ہے، بچے کا گریڈ لانا آپ کا اسٹیٹس سمبل ہے. تو آپ اپنے رویے تو دیکھیں کہ ہم نے اپنی طرز زندگی کیا بنائی ہے. اچھا، اس کی ایک جو بڑی وجہ ہے کہ ہر شخص جو ہے نا عمران صاحب، مجھے لگتا ہے خوف زدہ ہے. مایوسی کہیں نہ کہیں اس کو کسی خوف کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے. جیسے ہم اب انسان مایوس ہے کہ مجھے مستقبل میں میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، میرے بچوں کی سیکیورٹی نہیں ہے، میرے پاس زیادہ سیونگز نہیں ہیں. یہ عام حالات میں اسی طرح کی مسائل انسان فیس کر رہا ہوتا ہے. سننے والے اپنے سے اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی مایوسی میں ہے، اور پھر مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس کی جڑ میں کوئی خوف ضرور نکلے گا. تو اب کیونکہ ہم اگر سولوشن کی طرف جائیں اور آپ میری اس بات سے اتفاق کر رہے ہوں، تو کسی بھی طرح کے یہ جو ہمیں خوف ہیں یہ تو فطری عمل ہے. تو مجھے لگتا ہے جب تک یہ خوف ختم نہیں ہوں گے، خدا سے کنیکٹ ہونا اللہ پہ یقین رکھنے کے بعد، یہ پہلا حل ہے، یہ آپ نے دے دیا. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ سائیکولوجیکلی ایک انسان خوف زدہ رہتا ہے ہر وقت. اس کو لگتا ہے میں گاڑی نکالوں گا خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، میرے پاس جو پیسے ہیں اگر سیونگ میں جلدی ختم ہو جائیں گے، اور اگر سیونگ نہیں ہے تو میرے اوپر کوئی نہ کوئی خدا نہ خواستہ مصیبت آنے والی ہے اور مجھے ہاتھ پھیلانا پڑے گا. یہ سب خوف ہیں. خوف کی بہت ساری اقسام ہیں. یہ خوف پیدا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ میں آج کے بجائے آنے والے کل میں رہنا چاہتا ہوں. مستقبل کے اندیشوں نے میرا حال بے حال کر رکھا ہے. صحیح ہے نا؟ ونڈرفل. کہ بھائی آج کا جو دن ہے، آج کی جو انجوائمنٹ ہے، آج کی جو چیزیں ہیں، آج جو اللہ نے مجھے نعمتیں جو ہے وہ دے رکھی ہیں، اس کی قدردانی کرنے کے بجائے میں آنے والے کل کے لیے کچھ جمع کرنا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو یہ مائنڈ سیٹ ہی تو میں بتا رہا ہوں کہ میرا وہ ایمان کہاں چلا گیا، وہ میرا یقین کہاں چلا گیا، مجھے اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کہاں چلا گیا کہ جی کل آج اللہ نے دیا ہے، کل بھی دیا تھا، کل کیوں نہیں دے گا. اگر میں کام کروں گا تو مجھے ضرور ملے گا، محنت کروں گا تو مجھے عمل ضرور ملے گا. عمران صاحب، میں آپ کی اس بات سے اتفاق کر سکتا ہوں. آپ
آپ ہمارے ارد گرد بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں شاید یہ بھی اتفاق کرتے ہوں گے، لیکن ایک ذہن ایسا بھی ہے جس کے بارے میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے تمام کوششیں کر کے دیکھ لیں. ہمارے ہاں پڑھنے کی حد تک اور سننے کی حد تک تو یہ بہت ہی خوبصورت جملہ لگتا ہے، انسان بہرحال انسان ہے اور ڈگمگا جاتا ہے. ٹھیک ہے، انسان کہتے ہیں کہ غربت جو ہے یا خالی پیٹ انسان کو شرک اور کفر تک بھی ڈریگ کر کے لے جاتا ہے. ایسے لوگوں کو میں آپ کے الفاظ کے ذریعے حوصلہ دلانا چاہتا ہوں جو کہ اللہ پہ بھرپور یقین رکھتے ہیں، باوجود ان کے ذہنوں میں مایوسی کے بادل کبھی جھٹتے ہی نہیں ہیں. سر یہ دو متضاد باتیں ہیں. میں انتہائی احترام کے ساتھ اگر آپ سے اختلاف کر سکوں، یہ دو متضاد باتیں ہیں کہ اللہ پہ پورا یقین رکھتا ہوں اور مایوس ہوتا ہوں. ہاں یہ انتہائی دو متضاد باتیں ہیں نا، کیونکہ رب یہ کہتا ہے کہ مایوس وہ ہو. جی ایسے ہی ہے نا، جس کا رب نہ ہو. مایوسی کفر ہے، یہ بھی میں کہہ رہا ہوں. جی بالکل. اور سوال یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا یقین مانے، یہ الفاظ ہم نے اتنے اوور جنرلائز کر لیے ہیں. پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں زمین پہ رہنے والا اور زمین پہ ریسرچ کرنے والا بندہ ہوں، اور میں شماریات کا بندہ ہوں، میں اسٹیٹسٹکس کا بندہ ہوں. صحیح. میں کچی آبادیوں پہ کام کرنے والا بندہ ہوں. میری آرگنائزیشنز جو ہے وہ پہلے اگر 28 سال میں کام کیا ہے اور $10,000 سے $15,000 کا فری علاج کرتے ہیں، اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کمرشل نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کتنا زمین پہ کام کیا ہوگا نا، صحیح. اور ہمارے اداروں نے کام کیا ہوگا. سوال یہ ہے بردر، جب ہم یہ کہتے ہیں نا، میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے آپ اور لائٹ کر دیتا ہوں تھوڑا سا. آپ کو ایک بیماری ہوتی ہے، اس کے بعد آپ اپنے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپس میں پوچھتے ہیں، دوستوں سے پوچھتے ہیں، پھوپھی سے پوچھتے ہیں، گلی کے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، اور واپس آتے کہتے ہیں پیٹ خراب ہے، حالانکہ سب علاج کرا لیا. یہ جو سب تھے نا، یہ کون تھے؟ پھوپھی، دوست اور گلی کا ڈاکٹر. زبردست بات کہی ایسے. اور کیا کہتا ہے؟ یہ سب کو دکھا دیا. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، گارنٹیڈ پاکستان کی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ میں ظاہر ایک تجارتی گروپ سے تعلق رکھتا ہوں. سر آج کی تاریخ میں مجھے ایک اسکلڈ کوئی شعبے کا ایک بندہ اٹھا لے، آپ کے ڈیجیٹل سے لے کے کارپینٹر تک، ڈرائیور سے لے کے ٹیلر تک، الیکٹریشین سے لے کے پلمبر تک، مجھے ایک اسکلڈ پراپر بندہ فارغ دکھا دیں، آپ ڈھونڈ رہے ہوں گے اس کے پاس، اور اس کے پاس کام ہوگا. اور ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کا خیال یہ ہے کہ بغیر محنت کیے، کم محنت کی ہے، یا میں نے کر لیا ہے اور میں فارغ ہوں، اس کا اور ایڈ کر لوں. کیونکہ میرا سب سے بڑا چیلنج میرا بتاتا ہے HR. سب سے بڑا چیلنج میرا بتاتا ہے HR. وہ بہت سارے موٹیویشن اسپیکر میں آ جائے گا کہ جی مجھے دولت کمانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیا اپلائی کرنا چاہیے. ایکشن زیرو، اپلیکیشن زیرو. میں ایک اچھے لیول کا آبویسلی انٹرویو ایک MD کے پاس کب آتا ہوگا نا، جب ایک کئی فلٹر کر کے آتا ہوگا. میرے پاس اس طرح کے بھی لوگ پہنچتے ہیں جن کو میری آرگنائزیشن کہیں نہیں پتہ، انہوں نے میری ویب سائٹ نہیں دیکھی، وہ میری کیٹیگری کو نہیں جانتا، اور وہ صرف آ کے ایک ہی بات پوچھ رہا ہے، میرے پرکس کیا ہوں گے، میرے گین کیا ہوں گے، میرا اوور ٹائم کیا ہوگا، مجھے کیا ملے گا. سوال یہ نہیں، وہ آیا اس لیے ہے کہ آپ مجھے بتائیں گے مجھے کیا دیں گے، مجھے آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. اور میں آبویسلی اگر امپلائر کے آپ کہہ رہا ہوں کہ میری زبان کا بات کرے گا کہ یہ مجھے کیا دے گا، کیوں بھائی میں پیسے دوں گا نا. جب میں پیسے دوں گا تو مجھے کس کا فائدہ دیکھنا ہے، کہ آپ مجھے کیا فائدہ پہنچائیں گے. کتنے CVs بھیجے، کتنا آپ کے بارے میں پڑھا، کتنے اسکلس آپ نے اپ گریڈ کیے، نہیں. ٹھیک ہے، نیٹ ورتھ ہوتا ہے. جس جگہ کی چیز چاہیے اس کو کتنا اسٹڈی کیا. اپنے نیٹ ورک کے اندر پتہ ہے کیا چیز کہے گا، یار سفارش لگ سکتی ہے. ارے بھائی 11 وہ لوگ بھی تو ہوں گے جو پراپر کام کر رہے ہوں گے، ان سے جا کے میں ٹپس سیکھ لوں. میں فارغ گھوم رہا ہوں صبح سے شام تک، لیکن ایک انٹرنشپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یار اگر میں انٹرنشپ کر لوں میرا تجربہ آ جائے اور پھر میں اسٹڈی کر کے میں چلا جاؤں. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈرائیور سے لے کے، گارڈ سے لے کے، کوک سے لے کے، ہر سیلس مین سے لے کے، اکاؤنٹ سے لے کے، ہر شعبے کے اندر مجھے چاہیے، لیکن نہیں ہے. اور میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اوورسیز جو ہے وہ چیمبر آف کامرس کا ممبر ہوں، کیونکہ میں ایک ملٹی نیشنل رن کرتا ہوں. تو میرے سارے دوستوں کی بہاف کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. میں آپ کو بڑے بڑے گروپس کے ناموں کی بات کر رہا ہوں. سر نہیں ہے. میں IT کی بات کر رہا ہوں، نہیں ہے سر. لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ بڑی زبردست چیزیں آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں. مجھے لگتا ہے شاید لوگ جلدی پیسہ کمانا چاہتے ہیں ایک چیز، اور بغیر سیکھے، مطلب ہے کہ وہ کسی کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کرنا چاہتے، اس کے لیے تیار نہیں، یا ویلیو ایڈیشن کے لیے جو ہے وہ کسی مہارت کو اپنے اندر لے کے نہیں آنا چاہتے. لیکن وہ شکوہ جو ہے جہاں سے ہمارا یہ ٹاپک سٹارٹ ہوا، وہ ان کو بھرپور طریقے سے کرنا آتا ہے، یا پھر
ہم کنکلوڈ یہ کر رہے ہیں اس ڈسکشن کو کہ لوگوں کے اندر اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا چاہیے اور اس کے عوض جو ہے وہ ان کو کچھ ملے گا. میرے خیال میں کمپلینٹ کی بڑھتی ہوئی ریشو کی جو سب سے بڑی وجہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہے, میں آپ سے ایگری کروں گا کہ لوگوں کو ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ گیو اینڈ ٹیک کا ماڈل کیا ہے. بالکل صحیح آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اب میں آپ کو ایک آپ کی بات کو اگر اضافہ کر سکوں اجازت کے ساتھ, مجھے یہ بات بتائیے کہ یہ جملہ ہم اپنے ملک میں سنتے ہیں کہ اتوار کو 14 اگست آگے چھٹی ماری گئی, سنتے یا نہیں سنتے؟ بہت, بلکہ کیلنڈر پہلے سے دیکھا جاتا ہے. یہ جملہ سنتے ہیں نا؟ ہاں جی بالکل سنتے یار آپ کے گھر کے اندر فاقے پڑ رہے ہیں, آپ کو کام کرنا ہے, آپ کے بچے کو اسکول جانا ہے, تمہیں تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یار یہ چھٹی, یہ دکھ ہونا چاہیے تھا کہ کام کرنا تھا, پریشان ہونا چاہیے تھا نا. اس کو کیا ہے کہ خوش ہو گئے کہ یار اس دفعہ عید ملا جلا کے 10 چھٹیاں ہو جائیں گی. ابھی الیکشن میں آپ لوگوں نے 10 چھٹیاں نہیں کی ہے نا, آپ نے فروری کے الیکشن کے اندر 8 کنزیکٹیو شاید 10 ہی چھٹیاں 10 چھٹیاں ہوئی ہیں نا. اچھا ایک اور کہہ رہے ہیں یار حکومت بن جائے. ارے تمہارا کیا تعلق ہے حکومت بننے سے, نہ بننے سے, کام پہ کیوں نہیں جا رہا؟ ذرا حکومت بن جائے. آپ اندازہ کریں اتنی ہمیں چھٹیوں کے چسکے پڑ گئے ہیں, اتنی ہمیں چھٹیوں کی عادتیں پڑ گئی ہیں کہ ہم چھٹیوں سے خوش ہوتے ہیں, ہم محنت سے جی چراتے ہیں. سر ہم کہتے تو ہیں لیکن جب یقین مانیں ہم محنت کرنے سے جی چراتے ہیں. ہر جاب کی محنت ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, وہ ہم نہیں کرنا چاہتے. جو آپ نے کہا نا کہ ہمیں جلدی پیسہ چاہیے, وہ جلدی پیسہ چاہیے لیکن محنت نہیں کرنی پڑے. اچھا یہ بات بڑی زبردست ہے آپ کی. میں بالکل آپ نے نا یہ پچھلے دنوں الیکشن تھا, اس سے پہلے بھی میں اکثر نوٹس کرتا ہوں کہ کوئی بھی لیو آ رہی ہوتی ہے جو پبلک ہالیڈیز ہیں, تو لوگوں کی بھرپور خواہش ہوتی ہے کہ یہ لانگ ویکینڈ بن جائے اور اس کو یہ فرائیڈے میں آ جائے یا منڈے میں آ جائے. اور اس بات سے قطع نظر کہ اس کے ان کی ذاتی زندگی پہ اور ملک کی اکانومی پہ کیا اثرات ہوں گے اس کے بارے میں کوئی فکر مند نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی بربادی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. سر ایسا ہی ہے, اور شاید یہ اگر آپ کی آئی ڈونٹ نو پوڈ کاسٹ کہنا تو مجھے نہیں چاہیے, ذرا سخت الفاظ ہیں, من حیث القوم ہم ہڈ حرام ہو گئے ہیں. نہیں بالکل آپ کہیں ہے ایسا, حقیقت ہے نا, من حیث القوم ہم لوگ ہڈ حرام ہو گئے ہیں. آپ یقین مانیں, آپ ایک دہاڑی پہ کسی کو لے آئیے, آپ اس سے اوور ٹائم نہیں کرا سکتے, ڈبل پیسے میں بھی شام کو کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ اس کو بولیں کہ یار کل میری اوپننگ ہے, کل میرے کام ہے, کل میری یہ چیزیں ہیں. آپ مجھے ایک کنسٹرکشن پروجیکٹ اپنے پورے پاکستان کے اندر بتا دیں جو اپنے ٹائم سے ایک دن پہلے ختم ہو جائے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو پھر سر کیوں کہہ رہے ہیں کہ یار بے روزگاری تھی؟ میں تو ڈبل پیسے دے رہا ہوں. میں تو اس کو کہہ رہا ہوں شام کو تھوڑا سا کام کر لے. لیبر تو مشہور ہیں ویسے, ایسا ہے نا بھائی, تو ڈبل پیسے لے لے ہاں, تاکہ تیرے لیے بھلا ہو جائے گا, کچھ سیونگ ہو جائے گی, گھر میں کچھ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا. لیکن نہیں ہے سر, یقین مانے مطلب دکھ ہے کیونکہ ظاہر میری لوگ ہیں, میں یہیں کا رہنے والا ہوں. تو یہ دکھ ہے ہمارا کہ ہمیں محنت سے ہم دور ہو گئے, ہم محنت سے جی چرانے لگ گئے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بغیر محنت کے جلدی سے کچھ مل جائے. امپلائیز کا رویہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں آ گیا ہوں, کافی نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, اٹینڈنس ہو گئی ہے میری. ہاں آ گیا ہوں میں, کافی نہیں ہے. اچھا میں نے بہت سارے اداروں میں عمران صاحب یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ بایو میٹرک سسٹم اپلائی ہوتا ہے, بہت سارے قوانین بنائے جاتے ہیں, وقت پہ ملازمین کو بلایا جاتا ہے اور اس بات کی ایکسپلینیشن لی جاتی ہے کہ آپ لیٹ کیوں پہنچے. میں خود بھی کسی ادارے میں کام جب کرتا رہا تو ہم بڑی جلدی سے ہمیں یہ خوف ضرور ہوتا تھا کہ باس پوچھیں گے کہ 9 بجے آپ کیوں نہیں پہنچے. لیکن 9 بجے پہنچنے کے بعد 12 بجے تک کافی یا چائے پیتے رہیں بیٹھ کے آپ سائڈ پہ, بس ای میل آپ نے ایک دفعہ کھول کے دیکھ لی, اس کے بعد تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو 9 بجے پہنچانے کے لیے اتنا بڑا سسٹم لگایا گیا تو 9:01 کے اوپر کام کیوں نہیں سٹارٹ ہوتا. اچھا سر یہ دیکھیے نا کہ 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک جس نے بیٹھ کے موبائل فون, گپے, چائے, کافی, نیٹ, فضول واٹس ایپ کیا, اس کا یہ 3 گھنٹے کا جو سیلری ملے گی وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اچھا یہ تو یقیناً حرام ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ حرام لے کے جائیں گے اور آپ کے یہاں مسائل نہیں ہوں گے, بے برکتی کی نہیں ہوگی, بے سکونی نہیں ہوگی, یہ کیسے ممکن ہے؟ اور عمران صاحب اس سے بھی زیادہ زبردست بات یہ ہے کہ انہی 3 گھنٹوں میں وہ انہی تمام شکایات کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ وہ خود بنے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل کام نہیں کرتے لوگ, بالکل, اور 6 گھنٹے بیٹھ کے گوسپس, آفس پالیٹکس اور ان چیزوں کے اندر برباد کرنے کے بعد شام کو تھکے ہارے گھر جاتے ہیں, اور ایک تو گھر پہ چڑھائی اور پھر وہ فرسٹریشن. تو یہ بڑا زبردست آئیڈینٹیفیکیشن ہے عمران صاحب سے. سر اس کو اور کنٹینیو کر لیجیے
اسی بات کو اور کنٹینیو کر لیجئے کہ یہی ڈسکشن جو کمپلین پھر گھر میں کمپلین اور اس کے بعد شام کو اگر شادی میں بھی گئے ہیں یا تقریب میں بھی گئے ہیں اور اس جب تک کھانا نہیں کھلا اور جب تک کہ جو گفتگی ہے وہاں پر بھی یہ کمپلین. تو سر اگر میں پورے دن کے اندر 1500 دفعہ کہوں گا کہ یار یہاں پہ کوئی کچھ نہیں رکھا تو آپ کے خیال میں مایوس نہیں ہوگا؟ بالکل. پھر آپ کہتے ہیں دیکھو ملک کی وجہ سے مایوس ہو گیا. بھائی 1500 دفعہ ملک نے تو آ کے نہیں کہا تھا کہ تو مایوس ہو جا. صبح سے 1500 دفعہ خود بھی کہہ چکا ہے اور 25 آدمیوں کو بھی کہہ چکا ہے. جی بڑے زبردست طریقے سے عمران صاحب نے نا کنیکٹ کر لیا میرے سوال کے جواب کو کہ یہ ہم بیسکلی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ مایوسی جنم کہاں سے لیتی ہے. تو سننے والوں کو بھی بڑی کلیئرٹی آ رہی ہوگی کہ یہ مایوسی جنم کہاں سے لیتی ہے. بہرحال انسان خود ذمہ دار ہے ان ساری چیزوں کا. اچھا اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, آج کل جتنے زیادہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں تو نئے نئے اطوار ہم اپنا رہے ہیں زندگی گزارنے کے. اب ہم وقت کی کمی کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں گے, لیکن میں کوشش کروں گا میکسیمم چیزیں آپ سے سیکھنے کا موقع ملے. اسی سلسلے میں جب ایک انسان آج سے پہلے ذمہ داریاں, یہ جو کمپلینٹس کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں کہ ذمہ داریوں سے لوگ بھاگتے ہیں. کسی دور میں انسان کو لگتا تھا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو سپورٹنگ سسٹم ہے, سپورٹ کرتا ہے. آج جوائنٹ فیملی سسٹم ایک ذمہ داری لگتی ہے. اچھا آپ نے کیونکہ اس کو بک میں بھی ذکر کیا ہے اس کا, اور آپ ایکسپرٹ بھی ہیں, فیملی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی نظر میں جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ سپورٹ سسٹم ہے یا لائبلٹی سسٹم ہے؟ دیکھیے ہر انسان کے اپنے جو حالات ہوتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مجھے اس وقت موو کا کون سا فیصلہ کرنا چاہیے. ہم جس جوائنٹ فیملی سسٹم کی بات کرتے ہیں اس کے اندر اگر آپ پرائیویسی اپنی پارٹنر کی مینٹین کر سکتے ہیں, چاہے وہ لکڑی کا کمرہ ہو, تو پھر جوائنٹ فیملی سسٹم از اے بلیسنگ. کیونکہ اس وقت ہم اس طرح کے وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں کہ ہم دونوں کام پہ چلے جائیں اور ماسی رکھ لیں, یا ہمیں اچھی باتیں کون بتا رہا ہے. ہم تو تربیت والا بھی تو پورشن موجود ہے نا, کہ وہ دادا دادی نانا نانی تو بڑی رحمت ہے کہ آپ کو یہ تربیت ہو سکے گی, اچھے برے کو سمجھایا جا سکے گا. مل کے ہم اگر کھانا کھا لیں گے دلوں میں گنجائش رکھ کے تو وہ بڑا بہتر جو ہے وہ ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگ جب مل کے کھاتے ہیں ایک پلیٹ میں تو وہ 3 کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو وہ جو برکت کا کانسیپٹ تھا کہ اگر میرے وسائل اس طرح کے ہیں کہ میں اپنے لائف پارٹنر کی پرائیویسی کو مینٹین رکھ سکتا ہوں, تو پھر تو جوائنٹ فیملی سسٹم کی بہت سارے مطلب ہمارے پاس جو ہے بلیسنگ ہے. اور اگر ہم وہ ان کو لائبلٹی سمجھ کے اور اپنی دوڑ کے اندر چلے جائیں اور بچے کو کسی اور کے حوالے کر دیں, خود وہ بھی جو ہے وہ کام کر رہا ہے, وہ بھی جو ہے وہ کام کر رہی ہے, شام کو کیلکولیشن کے اوپر زندگی گزر رہی ہے, 75 تمہارے ہو جائیں گے, 100 میرے ہو جائیں گے, اتنے کی قسط دے دیں گے, اتنے کی گاڑی لے لیں گے, اتنی کی وہ ہو جائے گی. وہ 2+2 کے چکر کے اندر وہ تو بھول ہی گئے کہ جو ہماری آپس کی زندگی کی لائف تھی وہ کہاں چلی گئی, وہ جو چام تھا وہ کہاں چلا گیا, بچوں کے ساتھ جو گزارنے کا تھا وہ کہاں چلا گیا. تو وہ تو سارا فیبرک ہی ہمارا ڈسٹرب ہو گیا نا. اصل میں یہ اگر ہم الگ بھی ہو جاتے ہیں تو یہ اٹیچمنٹ کہاں ہے. جیسے نا ہم نے اس کو جو وہ کہتے تھے سوشل ڈسٹینسنگ, جو ابھی ہم نے کووڈ کے نام پہ غلط سن لیا تھا, اٹ واز ایکچولی فزیکل ڈسٹینسنگ وتھ ہائیلی سوشل کنیکٹیوٹی. کہ آپ سوشلی کنیکٹ, جتنے لوگ سوشلی کنیکٹ تھے وہ سروائیو کر گئے. جن لوگوں کو آپ نے سوشلی جو ہے وہ ایک دور کیا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا سروائیو کرنا, کیونکہ ایک خوف تھا, ان نون خوف تھا, لوگ چلے گئے. میں کووڈ کے اندر خود فرنٹ لائنر کام کر رہا تھا. تو یہ والا بھی جو کانسیپٹ ہے کہ جی فیملی, جوائنٹ فیملی, اگر آپ پرائیویسی آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں اپنے لائف پارٹنر کی, تو جوائنٹ فیملی ان حالات کے اندر جہاں پہ اتنا چیلنج ہے, جہاں گھر اتنے مہنگے ہو گئے, آپ کے کرائے اتنے مہنگے ہو گئے, کیئر ٹیکنگ اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی, چیزیں اتنی جو ہے وہ مہنگے ہو گئیں, اور پھر ایموشنل سپورٹ جو ہمیں ایک دوسرے کی جو ہے وہ چاہیے, تو اس حساب سے تو پھر یہ بہت اچھا ہے. لیکن اگر آپ اوبویسلی وہی چیز اگر آپ نہیں مینٹین کر سکتے تو اس کا جو رائٹ ہے وہ تو آپ کو دینا ہوگا. بچوں کی جو تربیت ہے نا ڈاکٹر صاحب, وہ والدین کا خیال ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں کمپرومائز ہوتی ہے, یہ ایک خیال ہے. اچھا میں آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی اس پہ لوں گا. کہا یہ جاتا ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں, نانا دادی دادا دادی جو بھی ہیں, وہ پرانے خیالات کے مالک ہیں. اچھا میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ایسی فیملی سسٹمز بھی دیکھے ہیں جہاں پہ والدہ خاص طور پہ یا ایون والد بھی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں, کیونکہ ہمارا بچہ انگریزی اسکول میں پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ تو ہم انگلش میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں, تو دادا دادی تو پنجابی کلچر یا کسی بھی زبان میں ہیں, تو وہ اپنی مادری زبان بولتے ہیں, تو ہمارے بچے تو وہ پنجابی بولنا شروع کر دیں گے. ہم کیونکہ پنجاب میں رہتے ہیں تو اس لیے میں اس کا ریفرنس دے رہا ہوں.
تو ہم نہیں چاہتے. اچھا دوسرا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر 2 بھائی ایک گھر میں رہ رہے ہیں تو ان دونوں کے بچے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ نے کوئی تقسیم کا سلسلہ ایسا رکھا ہوتا ہے کہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بھائی ذرا ویل آف ہوتا ہے, اس کے معاشی حالات ٹھیک ہوتے ہیں, کسی کے دوسرے کے نہیں بھی ٹھیک ہوتے. تو جب وہ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں تو کس طرح کے مسائل جنم لیتے ہیں یہ سب کو ہی پتہ, آپ بھی جانتے ہوں گے. وہ پھر کمپیریزن کی دنیا, تو لوگ ان بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ فیملی سسٹم کو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن باوجود اس کے مجھے لگتا ہے کہ آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر کہ یہ جو شفقت کا پہلو ہے اور وہ جو تربیت کا پہلو ہے, کیا والدین بچوں کو علیحدہ کر کے بچوں کی تربیت میں واقعی اتنا زیادہ اچھا کردار ادا کر لیتے ہیں, یا یہ محض ایک غلط فہمی ہے؟ ظلم ہے, تباہ و برباد کرتے ہیں ان کو. یہ جو آپ کی اپنی احساس کمتری ہے کہ یہ بچہ انگلش بول لے گا تو یہ کیا تیر مار لے گا, کیا انقلاب عظیم پیدا کر لیا اس نے پاکستان میں اور دنیا میں, یہ انگلش خالی اس نے بول کے. سوچنے والی بات ہے نا. آپ آؤٹ پروڈکٹ بتائیں نا, 20 سال کا یہ زیادہ پرانی کہانی نہیں ہے. یہ ناسور 20 سال پرانا ہے. انگلش کے اوپر اس کو بولنا ضروری ہے نا. تو 20 سال کے اندر ملک نے آپ کی ترقی کی ہے یا نیچے گیا ہے؟ 20 سال کے اندر دنیا میں آپ کا مقام اوپر ہوا ہے یا نیچے ہوا ہے؟ 20 سال کے اندر آپ نے کتنے سائنسدان پیدا کر دیے, کتنے موجد پیدا کر دیے, کتنے مفکر پیدا کر دیے, کتنے نوبل پرائز آپ نے لے لیے انگلش پڑھوا کے ان کو. اس بچے کا 5 سال پہلے تو اسکول ہی نہیں جانا تھا اس نے. اس بچے کو تربیت چاہیے تھی, اس کو وقت چاہیے تھا, اس کو لمس چاہیے تھا, اس کو پیار چاہیے تھا, اس کو شفقت چاہیے تھی. وہ ساری برباد کر کے آپ نے پیسے دے کے ایک میکینک شاپ میں اس طرح ڈال دیا ہے کہ یہ اس کو ریپیئر کر کے مجھے واپس کر دیں گے. اسکول کو تو میکینک شاپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیسے دے دیے تو یہ ریپیئر کر کے واپس جو ہے وہ بھیج دیں گے اور ریموٹ کنٹرول سے چلے گا. یہ بچہ گالیاں دے رہا ہے پلٹ کے واپس, اور آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں بچہ تو ہمارے قابو میں نہیں ہے, بچہ تو ہماری سنتا نہیں ہے, بچہ ہماری بے عزتی کر دیتا ہے. سارا فیبرک ہی ہٹ گیا جناب. سر وزڈم کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ میں الحمدللہ 4 بر اعظم میں پڑھاتا ہوں, میری کتابیں امریکہ اور یورپ کے اندر لانچ ہو چکی ہیں. میں سلیکن ویلی میں پڑھاتا ہوں, میں بزنس پڑھاتا ہوں سلیکن ویلی میں, جو میرے نے اپنے باپ سے سیکھا. کتاب کے اندر میں نے فخریہ بتایا کہ میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا, جو میں آپ کو سارا ایکسٹریکٹ بتا رہا ہوں بزنس کرنے کا, اسٹارٹ اپس کا بتا رہا ہوں, میں ویلیو سسٹم جو ہے بتا رہا ہوں, سکسیس بلو پرنٹ بتا رہا ہوں. میرے والد صاحب تو اسکول ہی نہیں گئے کبھی, میری ماں تو کبھی اسکول ہی نہیں گئی. زبردست. تو میں کیسے پڑھا رہا ہوں ان کو؟ خیر حکمت کیا کتابوں کی محتاج ہے؟ اچھا اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک نیا جو جنم لیتا ہے مسئلہ وہ یہ ہے کہ جب ہم جوائنٹ فیملی سسٹم سے علیحدہ ہوتے ہیں, بہرحال بچوں کے اوپر بڑی نظر ہوتی ہے, جو کہ کیئر ان کو مل رہی ہوتی ہے والدین کے والدین سے, گرینڈ فادر سے, گرینڈ مدر سے, گرینڈ پیرنٹ سے, جو ان کو تربیت مل رہی ہوتی ہے یا نظر. اب ہم جب علیحدہ گھر میں آتے ہیں تو ہم بچے کو سب سے پہلی لگژری پتہ کیا دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس کا روم علیحدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے پھر بڑی ڈیٹیل چیزیں اس کی لکھی, ہم اس طرف جانے لگے ہیں کہ جب بچے کا روم علیحدہ ہوتا ہے نا, تو میرے خیال میں دنیا کی تمام برائیاں جو ہیں وہاں سے جنم لینا شروع کر دیتی ہیں. آج کل ہمارے معاشرے میں بڑی بری طرح سے, میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ پارن ایڈکشن جو ہے اس کی اتنی زیادہ حد بڑھ چکی ہے, اور بچے باقاعدہ ماہر نفسیات کے پاس لوگوں نے اب اویئرنیس آئی ہے, لے کے جانا شروع کر دی. کیا کہیں گے ایسے والدین کے لیے, کس عمر کے اندر ان کو بچوں کے اوپر یہ ٹرسٹ کرنا چاہیے, یہ کیسے نظر ثانی کریں؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا. جب تک والدین اس ریالٹی پہ نہیں آئیں گے کہ ان بچوں کے بالغ ہونے تک دنیا اور آخرت میں ہم جواب دیں, جب تک پلان کر کے بچے کو دنیا میں لے کے نہیں آئیں گے, جب تک ہمارے ہاں حادثاتی طور پر بچے پیدا ہوتے رہیں گے اور پھپھی کے کہنے پہ پیدا ہوتے رہیں گے کہ 2 سال ہو گئے کچھ نہیں ہوا, کب ہوگا, تو چلو کر ہی لیتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو جب تک آپ کے اس طرح کے بچے دنیا میں لائیں گے, ایک ہی مفروضہ ہے, اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے. میں نے کب انکار کیا کہ اللہ نے رزق کا وعدہ نہیں کیا؟ اللہ نے تعلیم کا بھی وعدہ کیا ہے, اللہ نے ان کی صحت کا بھی وعدہ کیا ہے, اللہ نے ان کی تربیت کا بھی وعدہ کیا ہے, اللہ نے ان کے اخلاق اور کردار کا بھی وعدہ کیا ہے. ایسا تو میں نے کوئی نہیں پڑھا کہ وہ بھی وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا. رزق کا وعدہ تو جانور کا بھی کیا ہے, رزق کا وعدہ تو پتھر کے اندر کیڑے پہ بھی کیا ہے. تو آپ نے کوئی پتھر کا کیڑا تو نہیں پیدا کیا ہے, آپ نے, اللہ نے آپ کو اختیار دیا, اس اختیار کو آپ نے لے کے آ گئے دنیا میں بغیر کسی پلاننگ کے, بغیر کسی اس کے. ہر ماں سمجھتی ہے کہ میرے قدموں تلے جنت ہے, ہر باپ سمجھتے ہیں میری دعا عرش سے ٹکرا جائے گی. یہ اس غلط فہمی سے کب باہر نکلیں گے؟ کیا حضرت نوح کے کب ایک بیٹا بھی تھا اور ایک بیوی بھی تھی, وہ ماں بھی تھی اور وہ بیٹا بھی تھا, تو وہ ماں بھی جنت میں جائے گی کیونکہ وہ ماں ہے, جائے گی؟ پوچھ رہا ہوں نا, کیسے جائے گی؟ حضرت ابراہیم کا باپ بھی تو ایک باپ ہے نا, تو وہ جائے گا دنیا جنت میں. کوالیفائی کرنا پڑے گا نا. پیرنٹنگ از اے کوالیفائنگ, آپ کو ایک کوالیفائڈ مدر کے قدموں تلے جنت, ایک کوالیفائڈ فادر کے,
کی دعا جو ہے وہ ارض سے جا کے جو ہے وہ ٹکراتی ہے. تو جب تک ہم اس والی خوش فہمی سے نہیں نکلیں گے یا غلط فہمی سے نہیں نکلیں گے, اس گمان سے نہیں نکلیں گے کہ بھائی یہ میری ذمہ داری ہے. آپ کو نہیں پتہ کہ اگر آپ کا نابالغ بچہ اگر جرم کرے گا تو پولیس آپ کو پکڑ کے لے کے جاتی ہے یا نہیں لے کے جاتی؟ صحیح. اسی طرح آخرت کے اندر آپ سے سوال پوچھا جائے گا نا. تو ہمارے وہاں پہ کیا ہے کہ جی حقوق حقوق حقوق, کوئی دنیا کا ترتیب ہی یہی ہے, فرائض سے پہلے حقوق کبھی بھی نہیں آتے کسی کے. فرائض سے پہلے کبھی حقوق نہیں آتے. آپ مجھے بتائیے کہ ایڈوانس سیلری کون دیتا ہے؟ بھائی فرائض پورے کرے گا تیرا حق ہے نا سیلری لینا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو اسی طرح والدین کو پہلے فرائض پورے کرنے ہیں. میں نے اپنی 28 سالہ زندگی کے اندر اتنے ہزار بچے دیکھا, کیونکہ آپ نے وہ ٹاپک اس لیے چھوڑا, اس لیے معذرت اگر میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا. وہ بچے مجھ سے بہت کلوز ہے, میں بچوں کے لیے بڑی جان مارتا ہوں. ٹین ایجر بچے میرے لیے خاص طور سے ایون بہت کلوز ہے کہ انہوں نے بیچاروں نے بھی دیکھا ہی کیا ہے. میں اسپیشل چلڈرن کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں, ان کے ساتھ تو چلے شعور نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ میں نے بچوں کو سوسائڈ والے بچے دیکھے, پورن ایڈکشن والے بچے دیکھے, ڈرگس والے بچے دیکھے, ایگریشن والے بچے دیکھے, ماں باپ پہ اسلحہ تانتے ہوئے بچے بھی دیکھیں, چاروں بر اعظموں کے اندر. میں نے آج تک بچوں کو قصوروار نہیں پایا ہے. کہ صرف ریئیکشن ہے اس کا جو ان کو والدین نے دیا اور ان کی انوائرمنٹ میں دیا, اور اس انوائرمنٹ کے ذمہ دار ماں باپ ہیں کیونکہ وہ دنیا میں لے کے آئے ہیں. میں تو قانون کا بندہ ہوں بھائی. میں یہ بات پتہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا قانون بالغ ہونے سے پہلے کس کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے, اور وہ ہیں ماں باپ. تو ان کے پاس کوئی ریزن ہی نہیں ہے یہ کہنے کا کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں, اور بچہ بگڑ گیا. اس کا مطلب ہے کہ بچے کے ہر عمل کا جو ذمہ دار ہے وہ اس کے والدین ہیں. کیونکہ دنیا آخرت کہہ رہی ہے نا, یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. دنیا کا قانون اور آخرت کا قانون یہی کہہ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں. ماں باپ کو کیوں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ماں باپ کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیا بچوں کو والدین کہتے ہیں کہ ہم پہ اسلحہ تان لو؟ کیا بچوں کو والدین کہتے ہیں کہ آپ پون دیکھنا شروع کر دیں؟ کیا انہیں گیم ایڈکشن جیسی, چلیں گیمز میں کہیں نہ کہیں تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ والدہ کتنی باتیں ہو رہی ہیں نا ٹین ایجرس کی کہ یہ ان کا جو کانٹینٹ ہے وہ بڑا کویسچنیبل ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, میں چیلنج کر رہا ہوں کہ ان کے والد کو بلا کے ان کا فون کھلوا دیں میرے سامنے, اور بچے کا بھی کھلوا دیں. کر لیتے ڈیٹا شیئر, ڈیٹا چیک. جملے ہیں آپ کے. ہاں سر, میں نے کہا بچے میری, ویسے میں نے پہلی معذرت کی کہ بچوں کے معاملے میں بہت حساس ہوں. سر کھلوائے نا اس کے والد کا, اس کے پاس ایک فون ہے, والد کے پاس 2 فون ہیں, کھلوائے نا, کانٹینٹ کرا دیں چیک کہ اس پہ کتنی خرافات ہے اور اس میں کتنی خرافات ہے. سر بچہ از اونلی اے فوٹو کاپی, بچہ صرف فوٹو کاپی ہے. جو آپ نے پرنٹ کیا تھا اس کی کاپی نکل رہی ہے, جو آپ نے اس کو دکھایا تھا اس کی کاپی نکل رہی ہے. بچہ از اونلی اے ریفلیکشن. آپ نے جس طرح اس کو دکھایا وہ وہی کر رہا ہے. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, آپ کے پروگرام کے تھرو کہتا ہوں, کتنے والدین ہیں, میں والد سے ڈائریکٹ بات کرتا ہوں, کتنے والد ہیں جو چاہتے ہیں بچہ ان پہ چلا جائے, شرم سے سر جھک جائیں گے. اچھا ویسے اکثر سنا تو ہے, مائیں کہتی ہیں فخر سے, یا خاندان کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے والد کی طرح ہو جائے, لیکن تعداد کم ہے شاید. ماں تو بہت ہی مشکل سے کہے گی کہ شور جیسا ہو جائے, وہ تو کوئی بہت ہی مشکل سے کہے گی. اس کی نیگیٹو پروگرامنگ اور پوائزننگ میں اس ماں نے بڑا کردار ادا کیا. ڈاکٹر صاحب ویسے یہ ماؤں کا جو ہے وہ یہ اب یہ ہمارا نا ایک مزیدار ٹاپک ایک اور, یہ میرے ذہن میں سوال آیا ہے, یہ جو مائیں ہیں یہ کیوں باپوں سے اتنا ناراض رہتی ہیں؟ خاص طور پہ آج کل شک کی ریشو بڑی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ایک وجہ, اچھا اتنا ہی جو ہے وہ سننے میں آ رہا ہے, سننے میں کیا, اکثر جو سوسائٹی میں ہمارے سامنے مسائل, میں بھی کہیں نہ کہیں پبلک سے ڈیل کر رہا ہوتا ہوں, آپ کا تو بہرحال یہ بہت زیادہ ایکسپوئر ہے. ایکسٹرا میریٹل افیئر کی ریشو بڑی ہے, ڈیورس کی ریشو بڑی ہے, کمپلینٹ ہے بہت زیادہ. یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ چلیں ٹھیک ہے, بچوں کی حد تک تو آپ نے بڑی وضاحت سے چیزیں بتائیں. اب ایک عورت جو ہے وہ مرد پہ ہمیشہ شک کرنے لگ گئی. وہ بیچارہ ٹھیک بھی, وہ صبح آفس جاتا ہے, شام کو 6 بجے گھر آتا ہے, اور اگر وہ کہیں 6:30 بجے آیا تو اس سے سوال ہے یہ آدھا گھنٹہ کہاں گزارا. اس میں تو کچھ تو مردوں کی بھی ظاہر حرکت ہے کہ وہ کمیونیکیشن گیپ رکھتے ہیں. دوسرا, اب عورت کو زبان مل گئی ہے, سوشل میڈیا اور میڈیا نے اس کو بہت سارے پہلو دکھا دیے ہیں, اس کو بھی اسپیس مل گیا ہے. اظہار تفنن آپ سے جملہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کا دہراتا ہوں کہ جس میں انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا تھا, ایک شکوہ لکھا تھا ایک بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ, کہ جس نظر سے تم دنیا کی عورتوں کو دیکھتے ہو اس ایک نظر کے لیے میں زندگی بھر ترسی. واہ. تو اٹینشن, اپریسیشن, ایکنالجمنٹ یہ خاتون کی نیڈ ہے, ہماری بھی نیڈ ہے لیکن ان کی نیڈ زیادہ ہوتی ہے. تو جب ہم اٹینشن نہیں دیں گے, اپریسیشن نہیں کریں گے, تعریف نہیں کریں گے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم موجود ہو گئے نا تو بس کافی نہیں ہے. تو ہم موجود ہوتے ہیں لیکن حاضر نہیں ہوتے. وہ بات کر رہی ہے, ہم فون سے کہہ رہے ہیں ہوں ہاں ہوں, اچھا ہو گیا,
تو اسے یہ بھی نہیں پتا کہ 2 دفعہ پوچھتی ہے آپ نے سنا بھی ہے مجھے؟ ہاں سن تو رہا تھا. اچھا میں نے کیا کہا؟ اب اس پتہ لگ جائے گا اس نے کچھ نہیں سنا, وہ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے. تو ہم تو سر اچھا مرد کا یہ بیہیویئر ہے کیوں ہے پھر رویہ؟ یہ مطلب دیکھیں یہ تو ہو گیا کہ مرد ہے کیوں ہے یہ کام اس کے ساتھ کیوں نہیں کرتا جیسے باہر باتیں کر رہا ہے؟ نہیں سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کا مطلب سلیکٹڈ بیہیویئر ہے نا. اس کا مطلب ہے شاید مرد کو جو اس کی ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری نہیں ہونی گھر سے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, سوال یہ ہے کہ وہ بھی اتنا اس مادہ پرستی کی لائف اسٹائل کے اندر وہ اتنا بھاگ گیا ہے, اتنا بھاگ رہا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ جی میں اس سے بات کروں گا تو صرف ایک کمپلین ملے گی یا ایک فیوچر کا وہ چیزیں مجھ سے پوچھے گی جو اس کا میرے پاس حل نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ چیزیں پوچھے گی جس کا ہمارا کب صحیح ہوگا, ہمارا گھر کب ہوگا, ہم کب یہ ہوگا. تو اب جب یہ سوال پوچھے گی, اچھا آپ مجھے بتائیں آنیسٹلی, آپ تو پبلک میڈیا کے بندے ہیں, کیا آپ نے یہ جملے نہیں سنے خواتین کے کہ مجھے نہیں پتا کہاں سے لے کے آؤ لیکن لے کے آؤ؟ سنیں, بالکل سنیں. ایسے ہی ہے نا, جب برابر والا ہے تو آپ سے بھی کم رینکنگ کا اور گریڈ کا بندہ ہے, جب اس کے پاس سب کچھ ہے تو آپ کے پاس کیوں نہیں سنا آپ نے؟ بالکل سنا ہے. تو سر یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے سارے کھڑکیاں کھلتی ہیں. اب آپ مظلوم کس کو قرار دے رہے ہیں یہ واضح کریں نا. مطلب مرد واقعی پھر اب نہیں کر سکتا بھائی, کوشش کر رہا ہے اور بیگم سوال کر رہی ہے تو وہ پھر سوالوں سے جان چھڑانے کے لیے وہ یہ سننا چاہتا ہے کہ آپ آج بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں, آج تو آپ نے جو شرٹ پہن رکھی ہے کیا ہی کمال ہے, آپ بات کرتے ہیں تو کیا کمال بات کرتے ہیں. وہ کہیں تھکا ہارا یہ سننا چاہ رہا ہے. اب وہ یہ نہیں سننا چاہ رہا کہ بھائی دیکھو فلاں نے تو گھر بھی بنا لیا, فلاں کی گاڑی چیک کرو, فلاں کے بچے کس اسکول میں پڑھتے ہیں. وہ کہتا ہے بھائی میں صبح 8 بجے ذمہ داری کے ساتھ اٹھتا ہوں اور شام 6 بجے تک. اور اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو وہ اس کی وضاحت دیتے ہوئے وہ کہتا ہے بھائی میں کوشش کر رہا ہوں اور پوری ایمانداری سے کر رہا ہوں. لیکن جب آپ اس کی جان نہیں چھوٹ رہی ان تمام چیزوں سے تو وہ اس کو بھی تو مینٹل پیس کہیں نہ کہیں چاہیے. تو پھر باہر جا کے تلاش کرتا ہے تو پھر یہ غلط. سوال یہ ہے کہ میں کہیں سپورٹ نہیں کر رہا اس چیز کو. نہیں, سوال یہ ہے بردر کہ میں نے ایک ذمہ داری لی, اس ذمہ داری کے اندر میں گھر کا سی او ہو گیا, ٹھیک ہے, میں ایک لیڈر ہو گیا, اس گھر کا ویل بینگ میرے ذمے ہے, اور اب اندر سے پریشر آ رہا ہے اور میں نہیں چلا پا رہا تو میں گھر سے بھاگ جاؤں. سوال یہ ہے کہ اگر میں یہ نہیں چلا پا رہا تو میں گھر سے بھاگ جاؤں. اسکیپ تھوڑا بہت شاید لیتے ہیں. وہ اسکیپ تھوڑا بہت تو نہیں ہوتا نا, اس کا راستہ تو پھر ایک دفعہ آپ نے ایک تھوڑا بہت کھولا تو پھر یہ پتا کہ پھر تو بہت ہی بہت ہوتا ہے, تھوڑا تو کچھ بھی نہیں. پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ میں کوئی ایڈوکیٹ کر رہا ہوں اس چیز کو. نہیں, ہم اصل میں ریئلسٹک گفتگو کر رہے ہیں, میں بہت انجوائے کر رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ ہم کھل کے ہم جو ہے اس پہلو کے اوپر بات کر رہے ہیں. سر میرے مقصد یہ تھا بتانے کا کہ جس کی ذمہ داری ہوگی اس کی ذمہ داری کو اس کو پورا کرنا ہوگا. فرار اس کے پاس آپشن نہیں ہے. مرد کے پاس اس بات کا آپشن نہیں ہے کہ میں راہ فرار اختیار کروں اور اس سیلفشنس کے اوپر میں اور 2-4 جگہ جا کے اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ حاصل کروں, کیونکہ اس سے میں آپ کو بتاؤں اس کو سیٹسفیکشن نہیں ملے گی, اس کو سکون نہیں ملے گا, کیونکہ یہ اگینسٹ ہے. سکون بھی گھر کے اندر ہی ہوگا. اگر پرماننٹ ریلیف کا ورڈ یوز کریں تو یہ بہتر ہوگا. پرماننٹ ریلیف تو ہو ہی نہیں سکتا اس کے اندر. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریلیف نہیں ملے گا, فرسٹریشن ملے گی, ندامت ملے گی, وہ ٹیمپریری بھی نہیں ملے گی. ٹیمپریری بھی نہیں ملے گی نا. اچھا, ٹیمپریری بھی نہیں ملے گی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے زبان کے ذائقے کے لیے کھانا کھا لیا, شام کو پیٹ خراب ہو جاتا ہے. کتنی دیر چلی وہ باہر کا کھانا؟ باہر کے کھانا ہے تو تھوڑی دیر ہی چلتا ہے. صحیح, ایسا ہی ہے نا. اور اس کے ساتھ پیٹ خراب ہوتا ہی ہوتا ہے, آپ اس کو جس پہلو میں سمجھ لیجیے جیسے. لیکن یہ تو فرسٹریشن ہے. میں آپ کو ایسے ماہر نفسیات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فرسٹریشن ہے. میں آپ کو آیتیں نکال کے دکھا سکتا ہوں. آپ کے پاس کیسز آتے ہیں؟ سینکڑوں کیسز آتے ہیں. کیا حل دیتے ہیں آپ؟ حل یہ ہے کہ آپ نے رہنا ہے یا چھوڑ کے جانا. میرے لیے تو یہ بڑا خوشائن جواب تھا کہ کیسز آتے ہیں. اس سے پہلے تو شاید لوگ فیملی ایشوز کو لے کے کسی کے پاس پہنچنا بھی ہے نا وہ جرم سمجھتے. اس کی میں مبارکباد یاسر آپ کو دوں گا کہ یہ سوشل میڈیا کے بینیفٹس میں یہ ایک چیز شامل ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس کا آپشنس موجود ہے, اس کا حل موجود ہے, یہ چیزیں کرائی جا سکتی ہیں, یہ بنائی جا سکتی ہیں, یہ بیٹھا جا سکتا ہے. کم سے کم میں گزارا ہو سکتا ہے اگر ہم برکت کے کانسیپٹ پہ آ جائیں گے.
اگر ہم برکت کے ریلیف پہ آ جائیں گے. انفارچونیٹلی مرد حضرات جو سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں وہ کمیونیکیٹ نہیں کر رہے. سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے یہ پورا شیئر نہیں کر رہے کہ دیکھو میری نوکری کی جو تھی وہ جا چکی ہے. پہلے میری 2 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے 1 لاکھ روپے تھی, اب ہمیں 50,000 روپے میں گزارا کرنا ہے. آپ لوگ یہ بتائیں کہ اس 50,000 کے باعزت گزارے میں ہم کس طرح کر سکتے ہیں, آؤ مل کے فیصلہ کریں. لیکن اگر اس کے پاس 2 فون ابھی بھی رہیں گے اور اگر اس کا موبائل فون چھن گیا ہے اور اگلی دفعہ اس نے آپ یہ دیکھ لیں کہ اب یہ جن مردوں کے پاس 2 فون ہیں ان کو آپ بہت زیادہ بیچارے کہیں روز جواب دینا ہو جائیں بیگم کے سامنے سننے. میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ 2 فون اور 2 نمبر کے ہوتے ہیں. سر سوال یہ کہ اگر فون چھن گیا, سر میرے پاس 1 فون ہے شکر الحمدللہ. ہاں بس اگر فون چھن گیا اور میں نے مہنگا خرید کے لایا ہوں, پھر گھر والوں کو نہیں کہہ سکتا نا ڈیئر. اگر میں فون کو استعمال کر رہا ہوں گھر کے اندر اور ان کو نہیں کہہ سکتا نا کہ یار آپ اپنا فون رکھ دو اور میری اچھا. ویسے عورت کا جو ہے اصل جھگڑا کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ چاہتی ہے, پوزیسو تو ہوتی ہے بہرحال خاتون, وہ یہ چاہتی ہے کہ میرے حصے کا خرچ کہیں اور جا رہا ہے, یا وہ اس کو لگتا ہے میرے حصے کی محبت کہیں اور جا رہی ہے, میرے حصے کا وقت کہیں اور جا رہا ہے. اچھا چلیں, اگر ایک بعض مرد کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں لیں جی ہم نے اس کے تمام اخراجات پورے کر دیے, وقت بھرپور دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر ہم اگر اس کو لیگل کر لیتے ہیں چلیں, تو دوسری شادی پہ یقین رکھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں صحیح ہے پھر کر لے کوئی بات. سر اگر پہلی شادی آپ سے نہیں چل رہی, نہیں چل رہی ہے صحیح, کسی آپ کے حساب سے چل رہی ہے نا, اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ جنسی نکاسی کے لیے میں دوسری شادی کر لوں تو 10 میں بھی پوری نہیں ہوگی آپ کی یہ ٹھڑک. یہ آپ نے نا بہت بڑا انکشاف کیا. جی میں بالکل بتا رہا ہوں. اگر آپ کا یہ کسی کا یہ خیال تو کہتا ہے کہ 4 میں پوری ہو جاتی ہے. نہیں سر, مجھے اگر میں آپ کو اس پوری آیہ مبارکہ اور اس کا کانٹیکسٹ, جی میں اگر اس آیہ مبارکہ بتا دوں اور اس کی ریکوائرمنٹ بتا دوں اور اس کے بعد مجھے کوئی دوسری شادی عدل کے ساتھ کر کے دکھا دے, کہہ رہا ہے دین تم سے نہیں ہو سکے گا. سر ایک کانٹیکسٹ تھا, پتہ نہیں کیوں بھول گئے, ایک کانٹیکسٹ تھا. اس کانٹیکسٹ کے اندر 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے. مسلمانوں کی ریاست کو دوسرا سال تھا, غربت تھی, فاقہ تھا, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. ہجرت کر کے آپ لٹ پٹ کے مدینہ پہنچے تھے, آپ مہاجرین تھے. اس میں سے آپ کے 70 لوگ چلے گئے. ان کا گھر تھا, ان کی خواتین تھیں, ان کی بچیاں تھیں, اور یہ دین کہہ رہا تھا ان کو کہ دیکھیں جناب یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ ان کو لانڈی بنا لو کیونکہ وہ راستہ ختم ہو گیا. ان کی ذمہ داری اٹھاؤ, ان کو مہر دو, ان کو وراثت دو, کرو جا کے. کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ کانٹیکسٹ تھا, یہ کانٹیکسٹ تھا جس کانٹیکسٹ کے اوپر یہ آیت آئی تھی. اور کہا کہ اگر یہ نہیں کر سکتے, عدل نہیں کر سکتے تو یہ مت کیجیے گا. یہ کلیئر کہا انہوں نے, اور میں نہیں کہہ رہا, آیت کہہ رہی ہے تم سے نہیں ہو سکے گا. اسٹینڈنگ آرڈرز تھے. نہیں, یہ کسی طرح بھی کانٹیکسٹ کے اندر یہ اپلیکیبل ہوگا. اگر اس طرح کی کانٹیکسٹ آتی ہے تو کر لینی چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ عدل نہیں کر سکتے اور جو کہہ رہے ہیں کہ تم سے نہیں ہو پائے گا تو یہ مت کرنا. تم اگر عدل نہیں کر سکو گے تو یہ نہیں کرنا کہ اگر تم سے نہیں ہو پائے گا. اچھا چلیں, عدل کا نا واضح معیار بتائیں آپ آسان الفاظ میں. دیکھیں آپ نے کیونکہ اسٹڈی کی جی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ہر ریلیشن کے 3 لیولز ہوتے ہیں. پہلا ہے انصاف. انصاف ہے 50-50. انصاف ہے گیو اینڈ ٹیک. انصاف یہ ہے کہ یہ آدھا تمہارا آدھا میرا, یہ انصاف ہوگا, تقسیم ہوگا, نصف سے انصاف نکلتا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا ایلیویٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں عدل. عدل کا مطلب یہ ہے کہ جس کو زیادہ ضرورت ہے وہ دے گا, اس کو زیادہ دے دو, ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز آئی ہے, 5 لوگ بیٹھے ہیں, میں نے کہا یار 5 جو ہے وہ دے دو. لیکن لیٹ سپوز ایک 5 چیزیں آئی ہیں اور ایک آلریڈی بھرا پیٹ بیٹھا ہے اور ایک بیچارے کو صبح سے خالی بیٹھا, انہوں نے کہا 2 اس کو دے دو, میں تو صبح سے کھایا پیا بیٹھا ہوں. تو اب اس کی ضرورت زیادہ تھی تو اس کو زیادہ دے دو, یہ عدل ہوگا. ایک خاتون اور ایک مرد اپنی استطاعت کے مطابق جتنا کام کریں گے اس حساب سے ان کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا. ایک مرد اگر خاتون پوری طاقت کے ساتھ 2 اینٹیں اٹھا سکتی ہے اور ایک مرد پوری طاقت کے ساتھ 6 اینٹیں اٹھا سکتا ہے تو دونوں کی مزدوری برابر ہوگی. حالانکہ اس نے 2 اٹھائی ہیں تو اس نے 6 اٹھائی تھی, لیکن استطاعت کے حساب سے دونوں نے پورا کام کیا تھا. یہ عدل ہوگا, یہ آدھا نہیں ہو سکتا. احسان کا رشتہ وہ ہے جو کہ ریلیجن یہ کہتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ نہ انصاف پہ ہوتا ہے نہ عدل پہ ہوتا ہے, یہ احسان پہ ہوتا ہے. احسان حسن سے نکلا ہے, ایکسلنس سے نکلا ہے. آپ اپنے حصے سے زیادہ اس کو دینا چاہتے ہیں, وہ اپنے حصے سے زیادہ آپ کو دینا چاہتا ہے. اچھا, آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ ہم دوستوں میں اکثر ایک چیز جو ہے وہ ذرائع مذاق کوٹ کی جا رہی ہوتی ہے
پہلے تو خیر یہاں تک سے بات شروع ہوتی ہے کہ یار شادی نہ کرنا بڑی مصیبت ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جن کی شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں ان پہ ایک بہتان کی حد تک. اچھا ویسے کہیں نہ کہیں اس میں نا حقیقت بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہے نا وہ ڈرتے ہیں بہت زیادہ اسپاؤس سے، بیوی سے ڈرتے ہیں، اور باقاعدہ محفلوں میں ان سے گپ شپ کر کے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ اس قدر خوف زدہ ہوتے ہیں، وہ پورے وقت پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مناسب ہے، کوئی اس کو غلط نہیں کہا جا رہا. تو آج تک نا میرے ذہن میں اکثر یہ سوال انسالوڈ ہے. آپ کیونکہ یو آر ایکسپرٹ ان اٹ، مائنڈ سائنسز کو بھی جانتے ہیں، ریلیشن شپ کو بھی آپ سمجھتے ہیں، یہ کون سی فورس ہوتی ہے جو اس قدر جو ہے وہ خوف زدہ کر دیتی ہے؟ 2 نمبری. سنیں اب آپ کھل کے 2 نمبری چھپانے والے لوگ ڈرتے ہیں، ادھر ادھر سے شب خون مارنے والے ڈرتے ہیں، ادھر ادھر کی حرکتیں کرنے والے جو ہے وہ ڈرتے ہیں. 6 دفعہ آپ گڈ مارننگ کے میسج بھیجتے ہیں اور ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. صحیح ڈرتے ہیں کہ اگر پکڑا جاؤں گا تو کیا ہوگا. وہی لوگ ڈرتے ہیں. دوسرے احترام کرتے ہیں، جو دوسرے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں. بہت سارے شرفاء کو بھی جانتا ہوں وہ بھی ڈرتے ہیں ویسے ڈاکٹر صاحب، یا پھر میرے سامنے. سر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو، میں نے تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالا، تمہیں بھی چاہیے تم بھی اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالا کرو. تو یہ بہت سارے دیکھیں، ہم ظاہر نفسیات ہیں اور ہمارا سینٹر ایک بڑا ہائی لیول سینٹر ہے، پوری دنیا کی جدید ترین سینٹرز میں سے ایک ہے. ہمارے پاس جو آتے ہیں آپ تو سوچ نہیں سکتے. آپ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. ایک بڑا پاپولر کپل ہمارے کراچی میں، اور بڑا وہ لو برڈ سمجھا جاتا ہے اور بڑا آئیڈیل سمجھا جاتا ہے اور بڑی مطلب سوشل بھی ہیں سارا اس پہ. وہ ایک دن بڑے ٹائم لے کے میرے پاس آئے اور دونوں سامنے آ کے بیٹھے اور انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دونوں کے اندر اتنا گیپ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ کب مجھے زہر دے دے گی اور کب میں اس کو مروا دوں گا. اچھا. لیکن ہمارا صرف ریزن یہ ہے کہ ظاہر بچے بڑے ہو گئے ہیں، مارکیٹ میں میری ساکھ ہے، پورے اس پر ہمارا جو ہے وہ ایک سٹیٹس ہے، تو اس کو بچانے کے لیے ہم یہ ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں. لیکن اندر سے ہم اتنا ڈرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو مروا دے گا. باہر کیا نظر آتا ہے اور اندر کیا نظر آتا ہے نا. ہم بہت فیک دنیا گزارتے ہیں، ہماری لائف بڑی فیک قسم کی ہے. اچھا، اب ایک عام خیال یہ بھی ہے کہ جب بہت سارے رشتے جو ہے وہ اب مار دینا تو چلیں ایکسٹریم ہو گیا، لیکن طلاق تک پہنچ جانا از ویری کامن نا سوسائٹی کے اندر. اور ہم تو سوشل میڈیا سے اسٹیٹس لے رہے ہوتے ہیں. میرا کیونکہ اس طرح کا کسی کو نہ میرا پروفیشن ہے نہ وابستگی ہے، تو سوشل میڈیا سے پتہ چلتا ہے کہ طلاق کی ریشو جو ہے وہ بڑھ رہی ہے عدالتوں میں جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. تو اس سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ جب آج بھی یہی خیال ہے کہ والدین نے سمجھا لیا، بہن بھائیوں نے سمجھا لیا، خاندان کے اندر کوئی ایسا بندہ جس کی شعوری طاقت اچھی ہے اور وہ معاملہ فہم ہے تو وہ مسئلے کو سلجھا رہا ہے. اچھا، جب 5-6 خاندان کے لوگ بیٹھتے ہیں اور معاملہ حل کرتے ہیں اور پھر مل کے یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ یار اس کا کوئی حل نہیں، ہونے دیں آپ، گو ہیڈ، ٹھیک ہے. اس ساری تگ و دو کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی گنجائش باقی ہوتی ہے کہ کسی میرٹل کاؤنسلر کے پاس پہنچ کے پھر بھی اس کو سولو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، سوائے ایک ایسے کیس کے جس کے اندر لیول اس بات کی ہو گئی ہو کہ ایک مرد جو ہے وہ نشہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور فزیکل ابیوز کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، مارتا ہے، جو چیز ہاتھ میں آ جائے وہ مار دیتا ہے. اس کیس کے علاوہ، اس ایکسٹریم کے علاوہ ہر کیس کے اندر جان مار دیتے ہیں ہم. اور ہمارے پاس اب الحمدللہ 100 سے زیادہ کیس ایسے ہیں جنہوں نے یا تو سپریشن کا فیصلہ کر لیا تھا، خلا فائل ہو گئی تھی، پلاننگ بھی ہو گئی تھی، اور اب الحمدللہ واپس بیک ٹو ورک ہے. اوور آل اگر ہم ریشو نکالیں، سکسیس ریشو رپورٹڈ کیسز میں جو ہمارے پاس رپورٹڈ کیس آئے ہیں، ایک ایسے کیسز تھے جہاں آئی فورس دیم ٹو گیٹ سیپریٹ. یو فورس دیم؟ آئی فورس دیم ٹو گیٹ سیپریٹ. اس کے اندر ایک تو اتنا انتہا سے زیادہ تھا کہ ان کے اس بچی کے جو سسرال تھا وہاں پہ حرمت کے رشتے پامال ہو رہے تھے، اور خرافات اور یہ جادو کی یہ لیول تھا کہ ایک قبرستان سے مردہ بھی لے آئے تھے. اس گھر کے اندر سروائیول کا راستہ نکالنا بہت مشکل ہوگا کہ جہاں پہ اس حد تک جو ہے وہ ہو. تو یہ اس طرح کے 2 کیسز میری لائف میں ٹوٹل ہیں. اس کے علاوہ تو 50 طریقے ہوں گے میں جان مار دوں گا. اور مجھے پتہ ہے کہ یہ پیچ اپ کرایا جا سکتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ ملایا جا سکتا ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ ڈفرینس آیا جا سکتا ہے. اور سب سے زیادہ مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جنرل جب ہمارے پاس اس طرح کے کیس آتے ہیں میرج کاؤنسلنگ کے، تو دونوں ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، دونوں ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں. فرق صرف یہ کہ ایک پنجابی بول رہے، ایک پشتو.
تو نہ اس کو سمجھ میں آ رہی ہے، نہ اس کو سمجھ میں آ رہی ہے. ہم بینگ اے ٹرانسلیٹر، انٹرپریٹر، نیوٹرل، پنجابی کی سن کے پشتو والے کو بتاتے ہیں، پنجابی میں پشتو والے کی سن کے اس کو پشتو کو بتاتے ہیں، اور دونوں ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جس لڑکی میں نے بتایا کہ ایک بچہ میرے پاس آیا جس نے اپنے فادر کے اوپر پستول تان لیا. اچھا. اس کی پتہ اندر ڈیپ خواہش کیا تھی؟ صرف باپ سے گلے لگنا چاہتا تھا. او مائی گاڈ. اور باپ کی ریجیکشن کا حال یہ تھا کہ عید سمیت اس کو گلے لگانے کے لیے تیار نہیں تھا. پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا کہ یار میں صرف اپنے باپ سے گلے لگنا چاہتا تھا. اب بڑی ڈیٹیل ہو جائے گی ڈسکشن، لیکن اب بتائیں کہ وہ والد کیوں نہیں لگنا چاہتا؟ بس. اور میں کیا کہہ رہا ہوں، ابو جہل، کس نے کہا ابو جہل مر گیا؟ میرا ایک بڑا کامن جملہ ہے، میں پروگرام بھی کرتا ہوں، کس نے کہا ابو جہل مر گیا. سختی یہی تھی نا ان لوگوں کے ہاں بھی. اسی طرح ایک بچے نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی تھی، میرے پاس آیا، اللہ کا شکر ہے سروائیو کر گیا. سر اس کے باپ نے اس کی زندگی خراب کر دی کہ اگر یہ ان سبجیکٹس میں اور یہ اس کے اندر آپ کے 3 A's نہیں آئے تو پھر جو بھی سوچ سکتے اس سے زیادہ برا ہوگا. اس کو اس سبجیکٹس میں انٹرسٹ نہیں تھا، اس نے جان مار دی اس بچے نے، اور وہ جا کے اس کے اندر A's لے آیا. اس نے دن میں 3 دفعہ باپ کو کال کی صرف یہ بتانے کے لیے کہ پاپا میرا A آ گیا ہے. باپ نے 3 دفعہ فون رکھ دیا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بعد میں کال کرنا. اس نے پھر بتانے کی کوشش کی. تیسری دفعہ اس کے باپ نے کہا کہ تمہیں کہا نہیں ہے کہ مجھے کال نہیں کرنا. اگر ماں باپ کا رویہ اس لیول کا ہو جائے، اس لیول کا ہو جائے، یہ ریجیکشن ہے نا، یہ ریجیکشن ہے. بچوں میں سوسائڈ اٹیمپٹس کی بھی ریشو بڑی، بہت ہائی. سر ہائی اس لیے کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں گریڈ نہیں آئے گا تو تیرا کیا حل کر دیں گے. سب سے بڑا مسئلہ ویسے یہی گریڈس کا. سر ہمیں یہی، ہم کب اس خرافات سے نکلیں گے کہ گریڈ سے انسان کامیاب ہوتا ہے؟ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، میں 2 PhDs کر چکا ہوں، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر رہا ہوں، دنیا کو پڑھاتا ہوں. کم کیسز ہی ایسے ہوتے ہیں، ورنہ میجورٹی آف دا لوگ کم پڑھے لکھے لوگوں کے انڈر میں کام کرتے ہیں. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے پاکستان میں کافی پوری دنیا میں، پوری دنیا میں. سر مجھے بتائیں بل گیٹس کی. اچھا ویسے اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ کیا ایسا کیا فینومینا؟ کیونکہ سر آئی کیو جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، انٹیلیجنس جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، وہ تو کامیابی کا راستہ ہی نہیں ہے. اس ایموشنل انٹیلیجنس از سوشل انٹیلیجنس. دا اسمارٹنیس از ان ایموشنل اینڈ سوشل انٹیلیجنس. اگر آپ جذباتی طور کے اوپر مضبوط ہیں اور پریشر لے سکتے ہیں اور آپ سوشلی انٹیلیجنٹ اور کنیکٹ کر سکتے ہیں، تب آپ کامیاب ہوں گے. کتابوں سے کون کامیاب ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب جو اسی گفتگو سے پہلے آپ نے کہا کہ لوگ جو ہے وہ ریلیشن شپ جو کنٹینیو نہیں ہو سکتے، اس میں جادو تک کے اثرات ہمیں مطلب لوگ کرنا چلے جاتے ہیں. تو واقعی آج کل کے ماڈرن دور کے اندر ہمارے جو ہے وہ جادو، جنات اور ان چیزوں کے اوپر اعتقاد جو ہے وہ کم ہے. اور بہرحال ہم ہر ایک چیز کو جو ہے وہ سائیکلوجیکل امپیکٹ کہتے ہیں کسی بھی بیہیویئر کو. تو آپ کے پاس جب کیسز آتے ہیں تو آپ نے کیا آبزرو کیا ہے کہ جو ہے وہ کپلز میں کوئی اس طرح کا ایلیمنٹ داخل ہے کہ باوجود بہت کوشش کے یہ چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہی؟ دیکھیں وہ بلیف سسٹم اگر اتنا اسٹرانگ ہو گیا، 99.9% یہاں جعلی لوگ بیٹھے ہیں، لیکن اگر وہ اس کو اس طرح اسٹرانگ کر دیں کہ آپ کے ساتھ اس طرح ہو گیا ہے اور دراڑ اس لیول کی پہنچ گئی ہے. کئی جگہ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت ساری بچیاں اپنے گھر میں اس لیے آباد ہیں کہ میں نے الحمدللہ ان کو ان کی ماں سے دور کر دیا. آپ کے تمام نظریات جو ہیں وہ مجھے شوق کر رہے ہیں، ہر ایک سوال کا جواب. اچھا ماں سے دور کر دیا. بچی کے بیڈ روم میں کیا ہوتا ہے شادی کے بعد، یہ ماں کی دخل نہیں ہونا چاہیے. بچی کے گھر میں کیا پکتا ہے اس کا اس ماں سے تعلق نہیں ہے، کہ اس بچی کے کچن میں کیا پکتا ہے اور بیڈ روم میں کیا ہوتا ہے، اور اس کے ماں کا تعلق نہیں ہے. شادی ہونے کے بعد بچی جس گھر میں چلی گئی ہے، ماں کو پیچھے ہونا ہوگا. جب تک وہ اس چکر میں اس کو انفلوئنس کرتی رہے گی، وہ گھر اس حد تک بگاڑ دیتی ہے کہ ساری محنت کے باوجود بھی جو ہے وہ ماں نہیں ٹکنے دے رہی اس کو. تو جب تک ہم اتنا سمجھائیں گے نہیں کہ جناب آپ کو ڈومین ختم ہو گئی کہانی، اب آپ یہ مداخلت نہیں کر سکتے، تو ایسی جگہ کے اوپر ریزسٹ کرنا. تو اگر مشورہ لینے کی نوعیت پیدا ہو جائے تو پھر کہاں سے لینا چاہیے؟ دیکھیے ایک تو آپ نے ابھی ایک بار یاسر بات کہی تھی، انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں مینٹورس چلے گئے، ہماری فیملیز میں سے مینٹورس چلے گئے. ایسے لوگ ہی نہیں ہیں فیملی کے اندر جس کو ساری فیملی اس کی بات مان لے، اس کی بات رکھ لے، اس کی گائیڈنس جو ہے وہ لے لے. نہ وہ خود بھی اس لیول کے رہے ہیں اور نہ ہی اس طرح کا ٹرسٹ ڈیولپ کر پائے ہیں. اور یہ جو الگ الگ جو آپ نے بات کہی تھی کہ 2 بھائی الگ ہو گئے، وہ بڑا ہو گیا، اسے کہا یہ چاچا غریب وہ کیا سمجھائے گا مجھے، یہ لیول ہوگا تو اس چاچا کی وزڈم کو کون سنے گا، اس کی رسپیکٹ کو جو ہے وہ کون سنے گا. تو یہ ایک ہمارا سب سے بڑا ایک پہلو ہے کہ ہمارے جو مینٹورز ہیں وہ اندر سے غائب ہو گئے.
کہ یار ہمیں کوئی مینٹور ہی نہیں ملتا. پھر ایسا ہو گیا کہ اگر آپ میرج کاؤنسلر کے پاس گئے ہیں اور اگر وہ کمرشل ہے تو پھر تو ظاہر ہے وہ تو اس کو تو جوڑنے کی ہے ہی نہیں. مجھے ایک بات پتہ ہے کہ جائز چیزوں کے اندر، حلال چیزوں کے اندر جس کے اوپر عرش کانپتا ہے وہ طلاق ہے. تو میں تو جان مار دوں گا نا کہ یار کسی طرح عرش نہ کانپ جائے. میں یہ معلوم ہے کہ یہ رشتہ بندے کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ رب تعالیٰ کا بنایا ہوا پہلا رشتہ ہے. میاں بیوی کو اللہ نے سب سے پہلے اس نکاح کے رشتے میں منسلک کیا تھا. عورت مرد بنائی، میاں بیوی بنایا. یہ رشتہ رب کا بنایا ہوا رشتہ ہے. اس کو توڑنے کا مطلب یہ پورا نظام گرتا ہے، پورا گھر گرتا ہے. ان بچوں کا کیا ہوگا جو بچے اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا بچوں کے معاملے میں بہت حساس ہوں. تو یہ تو اس کو پھر دونوں کو کسی طرح راضی کرنا، کمپرومائز کرنا، سکھانا. ایون ان کی میں تو اس حد تک میں اگر اپنی بیٹے اور بیٹی کو جو ہے وہ شادی شدہ تعلقات کیسے کرتے ہیں وہ سکھا سکتا ہوں تو میں دنیا کے بچوں کو کیوں نہیں سکھاؤں گا؟ کہ میں یہ بتاؤں گا نا کہ کیسے ایک دوسرے سے قریب آ سکتے ہو، کس طرح یہ چیزیں جو ہے ہو سکتی ہیں، غلط فہمیاں کیوں جنم لے رہی ہیں، کیوں کوئی تیسرا شخص جو ہے وہ اس کے بیچ میں مداخلت کر رہا ہے، کیوں یہ فضول قسم کے ڈرامے واٹس ایپ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ دیکھ رہے ہو جو کہ صرف لائکس کے لیے بنائے گئے ہیں. ایسا ضروری نہیں ہے. اتنے پیارے حرمت کے رشتے. میرے گھر کے اندر بھابھی آئی، بظاہر میری ماں ضعیف تھی، سارا گھر ہمیں بھابھی نے پالا. میں تو بھابھی ماں کہتا تھا اس کو، حالانکہ مجھ سے 1 سال بڑی تھی خالی لیکن اس کا رتبہ بہت بڑا تھا نا. بالکل اس کا رتبہ بہت بڑا تھا. یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے. مجھے لفظ بات کرتے ہوئے لوگوں کو شرم نہیں آتی، سالی آدھی گھر والے کہتے ہو. بہن کی بیوی کی بہن آپ کی بہن ہوتی ہے. اپنی بہن کے بارے میں سوچ کے دیکھو یہ بات. یہ تو بڑا خوبصورت رشتہ ہے کہ چھوٹی بہن ہے. میرے فادر ان لا نہیں ہے تو میری جو وائف کی چھوٹی بہن ہے وہ مجھے بابا بولتی ہے. زبردست. بھائی نہیں بولتی، بابا بولتی ہے. کہتی ہے میرا بابا ہے. اس کے اوپر حد یہ ہو گئی کہ اس کا بیٹا ہے ماشاءاللہ. تو آپس میں دونوں کوئی گفتگو کر رہے ہوں گے تو اب بیٹا اس کا 10 سال کا ہو گیا تو اس نے اپنے فادر کو کہہ دیا، مما کو کچھ نہیں کہنا، بابا کی بیٹی ہے. اب اس کا مطلب یہ کہ ہے نا کہ اس کا مطلب یہ کہ پہلے ہم نے اس طرح کی چیزیں بنائی نا. تو اگر ہم یہ رشتوں کو، اس حرمت کے رشتوں کو، جو بھی ہو رہا ہے باہر سر بہت تھوڑا سا ہے لیکن ہم نے اس کو بڑا میگنیفائی کر دیا. ویسے تو ابھی بھی ہم اچھے لوگ ہیں، ہمارے رشتوں کی حرمت ہے، ہم خاتون کی عزت کرتے ہیں. میں مغرب میں بہت اس بات کو جو ہے وہ اپنی خواتین کو پروموٹ کرتا ہوں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے معاشرے کے اندر آج بھی ایک شادی شدہ بیٹے کے منہ پہ اس کی ماں تھپڑ مارتی ہے اور چپ کھڑا رہتا ہے. یہ ہے میرے معاشرے کی حسن جو ہم نہیں پروموٹ کر رہے. یہ بھی تو حسن ہے نا میرے کا کہ وہ جو شادی شدہ جس نے کچھ بھی کہا اور ماں نے دیکھ لیا اور اس کے منہ پہ ایک تھپڑ مار دیا تو وہ خاموش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میجورٹی کھڑا ہوگا خاموش، ماں کے احترام میں کھڑا ہوگا. یہ بھی تو حسن ہے نا میرے یہاں کا. تو ہم نے یہ والی چیزیں تو پروموٹ ہی نہیں کر رہے. ڈاکٹر عمران صاحب سے گفتگو کا سلسلہ بڑا طویل ہو سکتا ہے. میں نے محسوس کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے، مجھے لگا کہ آپ سے گفتگو سے پہلے کہ محض آپ نے یہ ایک کتاب لکھی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک لائبریری ہیں. یقین جانیں کہ جس بھی موضوع کو میں ان سے ڈسکس کر رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے وہ ایک کتاب ہے اور اس کے اوپر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے. اور آج بہت عرصے کے بعد مجھے ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کے بعد روایتی جو ہمارے عقیدے ہیں اور روایتی جواب ہیں مسائل کے حل میں، ان سے ہٹ کے کچھ سننے کو ملا. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ وہ تمام چیزیں آپ نے کھل کے بیان کی جس کو بہت سارے لوگ بولتے ہوئے ہچکچا رہے ہوتے ہیں. باوجود اس کے کہ ہم نے کافی کوشش کی کہ اس مختصر وقت میں جتنا زیادہ نالج لے سکیں، مسائل کو ڈسکس کر سکیں، ہم نے کیا. میری کوشش ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کوئی اور نشست رکھی جائے اور بہت سارے سوالات جو ابھی میرے ذہن میں گھوم رہے ہیں بلکہ گونج رہے ہیں ان کا جواب میں آپ سے لوں. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. یاسر مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ آپ نے بھی صحیح جو لوگوں کے زخم ہیں ان کو آپ نے ایٹ لیسٹ اجاگر کیا. سر تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ سر.